Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. This is the new lecture of chapter number 7, book number 1 for the FSC part. Last time हमने पढ़ा था, इससे पहले जो ना first lecture it was there, and this is the second lecture of chapter number 7. Come to the text. She's had a fever for 3 days, began the father. जब उससे जाकर डॉक्टर मिलता है तो वो अपनी बच्ची के बारे में बता रहा है कि उसकी तो बाप ने बात शुरू की। पहले आपने रिपोर्टिंग क्लास पे आ गए, बाप ने बात शुरू की उसे। अब यहाँ पे शेज जो है ना वो किसकी कंट्रैक्शन है? शी हैज की, क्योंकि इसके बाद क्या इस्तेमाल किया गया है? वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, जो परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। हैज के बाद क्या फॉर्म लगाते हैं हम? वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो बाप ने बात शुरू की, उसे 3 दिन से बुखार है। जब यहाँ पे सिंस फॉर टाइम आ जाए तो वहां पे टेंस कौन सा इस्तेमाल करते हैं? परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो बाप ने बात शुरू की, उसे 3 दिन से बुखार है। एंड वी डोंट नो, एक क्लॉज होगी और हमें नहीं मालूम व्हाट इट कम्स फ्रॉम, इसकी वजह क्या है, और हमें मालूम नहीं है इसकी वजह क्या है। व्हाट इट कम्स फ्रॉम, कम फ्रॉम वैसे कहां से आई है, यानी इसकी वजह क्या है। माई वाइफ हैज गिवन हर थिंग्स, मेरी बीवी ने उसे कुछ चीजें दी है। माई वाइफ सब्जेक्ट आ गया, हर थिंग्स कुछ चीजें उसे, यानी उसे कुछ चीजें दी हैं, यानी कुछ अद्वियात दी हैं। जैसे मकामी तौर पे एवरी कल्चर में क्या होता है कि देयर आर सम मेडिसिन यूज्ड लोकली, यू नो लाइक द पीपल डू। आप जानते हैं जैसा लोग करते हैं, यू नो एक लॉस होगी, और लाइक द पीपल डू जैसा कि लोग करते हैं। दोबारा से बाप ने बात शुरू की कि उसे 3 दिन से बुखार है और हमें मालूम नहीं है कि इसकी वजह क्या है। मेरी बीवी ने उसे कुछ चीजें दी हैं, जैसे जानते हैं आप लोग करते हैं। इन लोग पहले मकामी तौर पे अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही होती हैं, कल्चरल होती हैं, बट इट डजंट डू एनी गुड। लेकिन इससे कुछ फाका नहीं हुआ, डू एनी गुड। नेगेटिव में हम एनी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा, जो यहाँ पे हमने 3 डेज पढ़ा, यहाँ पे सिंस फार आ जाए तो वहां पे हम परफेक्शन का मीनिंग देते हैं, वो चाहे स्टेट ऑफ बीइंग हो या चाहे वो एक्शन हो। मसलन सपोज अगर मैंने कहना हो कि मैं 20 साल से पाकिस्तान में हूँ, तो ये नहीं कहेंगे कि आई एम इन पाकिस्तान फॉर 20 years। अब चूंकि स्टेट ऑफ बीइंग अब की नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ये स्टेट ऑफ बीइंग आपकी मौजूद थी, तो वहां पे हम फिर कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? परफेक्ट टेंस लगाएंगे। ही हैज बिन इन पाकिस्तान या आई हैव बिन इन पाकिस्तान फॉर 20 years, सिमिलर लाइक दैट। और दूसरा लाइक पीपल डू नहीं होगा, एज पीपल डू होगा। जब एक्शन में 2 वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक एज और एक लाइक। जब सिमिलरिटी ऑफ एक्शन हो तो फिर हम एज इस्तेमाल करेंगे, जब सिमिलरिटी ऑफ सिमिलरिटी हो, सिमिलरिटी ऑफ क्या होगा, अपेरेंस हो, तो फिर हम लाइक इस्तेमाल करते हैं। एंड देयर हैज बीन लॉट ऑफ सिकनेस अराउंड, देयर हैज बीन है क्योंकि बिन आ गया तो ये परफेक्ट टेंस है। सिकनेस का मतलब बीमारी, मेलेडी, डिजीज, अराउंड गिरदोनवा में। और गिरदोनवा में काफी सारी बीमारी फैली हुई है, और गिरदोनवा में काफी सारी बीमारी फैली हुई है। सो वी थॉट, इसलिए हमने बेहतर समझा। यू हैड बेटर, कि आप, बेहतर है कि आप करो। लुक हर ओवर, उसका मुआयना करो। लुक ओवर मिलके सेंटेंस बनाएगा, यानी कि ये सब्जेक्ट प्रपोजिशन है। सब्जेक्ट प्रपोजिशन क्या होती है कि प्रपोजिशन आगे होती है और वर्ब उसका, उसके साथ जो फ्रेजल वर्ब बनता है वो पहले होता है, यानी ये वर्ब फ्रेज या फ्रेजल वर्ब कहते हैं इसको। इसलिए हमने सोचा कि बेहतर है कि आप इसका मुआयना करो। वी थॉट, एक क्लॉज आपकी, वी थॉट, इसलिए हमने सोचा। क्या होगा? ये आपकी एक क्लॉज हो। यू हैड बेटर लुक हर ओवर, आप इसका मुआयना करो। लुक ओवर का मतलब मुआयना करना, इंस्पेक्ट करना, जायजा लेना, और ओवर लुक का मतलब नजरअंदाज कर देना। आप इसका मुआयना करो। एंड टेल अस, और हमें बताओ, व्हाट द मैटर इज, मसला क्या है, ये अगली क्लॉज। और हमें बताओ कि मसला
کیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے گا what the matter is, معاملہ کیا ہے. یہ جب بھی ہم نے کوئی انٹروگیٹو کلوز استعمال کرتے ہیں تو اس کا اسٹرکچر کس طرح سے ہوتا ہے. what are you doing. آپ کی یہ کیا ہے کلوز ہے انٹروگیٹو کلوز. انٹروگیٹو کا اسٹرکچر کیسے ہوتا ہے کہ ہیلپنگ آکسیلری کیا آتے ہیں, پہلا آتا ہے سبجیکٹ بعد میں آتا ہے, جیسے یو بعد میں ہے آر پہلے. لیکن اگر یہ سینٹینس کسی اور سینٹینس کا حصہ بن جائے تو ظاہر ہے پھر وہاں پہ جا کے یہ کلوز ہو جائے گی. I can predict. اب اس کا آپ نے حصہ بنا دینا ہے اس کلوز کو. سینٹینس کیسے بنے گا what assertive arrangement ہوگی what you are doing. اس کا کوسچن بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ جب یہ assertive arrangement آ گیا تو ظاہر کوسچن ختم ہو گیا. کوسچن تو تب ہے جب اس کا ہیلپنگ آکسیلری پہلے آ رہا ہے. اسی طرح سے کیا ہوگا should we move کیا ہوگا I think کیا ہوگا we should move. اب یہاں پہ کیا کیا وہ جو انٹروگیٹو تھا وہ کیا ہو گیا assertive arrangement میں آ گیا, اس کا کوسچن بھی ختم ہو گیا اور اس کے بعد جو نا اس کی ترتیب بھی چینج ہوگی. تو اگر ویسے لگائیں گے تو سینٹینس بنے گا آپ مسئلہ کیا ہے what is the matter. اور جب یہ یہاں پہ کیا ہے ٹیل می یہ آپ کی مین کلوز ہے. کیا ہوگا what یہ اس طرح سے ہم کیا یوز کرتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں. اب یہاں پہ سوال ہے کہ اسے 3 دن سے بخار تھا کیا نہیں تھا, یہ ہمارا سوال ہے. تو کیا یس اسے 3 دن سے she had a fever she had fever for 3 days. اور کیا ہوگا کس میں مبتلا تھی she was suffering from diphtheria اور اسی وجہ سے she had sore throat اور she was breathing rapidly her face was flushed. آگے symptoms اس کی مینشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے گا جی بچہ ایز ڈاکٹر آفن ڈو, جیسا کہ معالجین یا ڈاکٹر اکثر کرتے ہیں کیا ہوگا یعنی ان کی روٹین ہوتی ہے. I took a trial shot, میں نے اندازہ لگایا ایز اے پوائنٹ آف ڈپارچر بات شروع کرنے کی غرض سے. اب سبجیکٹ ہے, سبجیکٹ کے بعد کہاں پہ چلے جانا لاسٹ پہ ایز اے پوائنٹ آف ڈپارچر بات شروع کرنے کی غرض سے. took a trial shot اندازہ لگایا, میں نے بات شروع کرنے کی غرض سے اندازہ لگایا. has she had a sore throat کیا ہوگا اس کا گلا خراب ہے یہ تکلیف دہ ہے. sore throat کیا اس کا گلا تکلیف دیتا ہے یا کیا اس کا گلا خراب ہے. سور کا مطلب کیا ہوگا خراب ہو جانا, پینفل یا ہرٹنگ ہوگا. اور کیا ہوگا سور کا مطلب اوپر اٹھنا ہوتا ہے اور ساور کا مطلب کھٹا بھی ہوتا ہے. کیا اس کا گلا خراب ہے. بوتھ پیرنٹس آنسر می ٹوگیدر کیا ہوگا ماں باپ دونوں نے مل کے جواب دیا. ماں باپ دونوں نے مل کر جواب دیا. نو شی سیز وہ کہتی ہے یہ کلوز ہے. ہر تھروٹ ڈزنٹ ہرٹ ہے اس کا گلا تکلیف نہیں دیتا. ماں باپ دونوں نے مل کر جواب دیا وہ کہتی ہے میرا گلا درد یا تکلیف نہیں دیتا. اب بوتھ ہم نے کیا لگایا ناؤن ہو تو ناؤن سے پہلے اور اگر پروناؤن ہو تو پروناؤن کے بعد. یہ بوتھ کی 2 مختلف پوزیشنز ہوتی ہیں اور بوتھ ایز اے پروناؤن بھی استعمال ہوتا ہے. کیسے جب ہم نے پروناؤن کے بعد لگانا بوتھ ایز اے پروناؤن بھی استعمال جب ناؤن کی جگہ پہ لگانا. جیسے بوتھ ور ہیپی یہاں سے مراد 2 لوگوں کو انڈیکیٹ کر رہے. ہرٹ جو ہے وہ کیا ہوگا تکلیف دینا. اب یہاں میں دیکھیے گا ہرٹ جو ہے irregular verb ہے, اس کی فارم نہیں ہوتی جیسے کٹ ہے اور اسی طرح سے کیا ہوگا ہرٹ ہے تو ان کی فارم جو ہے وہ سیم ہوتی ہے. جیسے
he hurted himself ہوگا یا he hurt himself ہوگا. ظاہر ہے یہ hurted نہیں لگائیں گے, hurt لگائیں گے. اسی طرح سے کیا ہوگا, the manager cutted the salary of his employees. یہاں کیا ہوگا, cutted نہیں ہوگا, cut ہوگا. تو یہاں پہ کیا ہوگا, ہم اس کا استعمال کریں گے. تو یہ ہم کیا یوز کرتے ہیں جہاں پہ irregular verb ہوتے ہیں جن کی فارم, irregular کون سے ہوتے ہیں جن کی فارم ed سے لگانے سے کیا ہوگا وہ نہیں بنتی, ان کے لیے مختلف اسٹریٹجیز اختیار کرتے ہیں. وہ ان کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں, تو اس کو ہم irregular verb کہتے ہیں. کیسے ہوگا, وہاں پہ فرض کرو جیسے آپ سمجھ لیں لافٹ ہے, کیا ہوگا, یہ کیا ہے, ریگولر ورب ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے ای ڈی لگا کے اس کی فارمز بنا رہے ہیں. اور اگر کیا ہوگا کیچ کاٹ ہے تو اس کی فارم جو ہے وہ ڈفرنٹ طریقے سے بن رہی ہے, تو یہ ریگولر ورب ہوگا. دو طرح کے ورب ہوں گے, ایک ریگولر اور ایک irregular verb. لیٹس سی آگے چلتے ہیں. Does your throat hurt you? Added the mother to the child. اب کیا ہوگا, ماں نے بچی سے مزید پوچھا. اب رپورٹنگ کلاس آپ کی کیا ہوگی, مدر ایڈڈ ٹو دا چائلڈ. ماں نے بچی سے مزید پوچھا, ماں نے بچی سے مزید پوچھا کیا تمہارا گلا تکلیف دیتا ہے. But little girl's expression didn't change. لیکن چھوٹی بچی کے چہرے کا نہ تو تاثر بدلا, didn't change. Nor did she move her eyes from my face. اور نہ ہی اس نے میرے چہرے سے اپنی نظریں ہٹائی. لیکن نہ تو چھوٹی بچی کے چہرے کا تاثر بدلا اور نہ ہی میرے چہرے سے نظریں ہٹائیں. یہاں پہ سٹریس دینے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں, کو کیا ہوگا, نائدر نار کا استعمال کرتے ہیں, ڈڈ کا استعمال کرتے ہیں. کس طرح سے, فرض کرو ہم نے کہنا ہے وہ بالآخر پہنچ ہی گیا, he did reach. اب یہاں پہ ڈڈ پوزیٹیو ہے, سینٹینس ہونا چاہیے he reached at last. تو اگر ہم نے ڈڈ پوزیٹیو سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں تو یہ سٹریس دینا مقصد. اور پھر ڈڈ ہم ایسے بھی استعمال کرتے ہیں جیسے he neither did meet me, کیا ہوگا, nor did write, کیا ہوگا, text message. اب یہاں پہ کیا ہوگا, یہاں پہ ڈڈ دونوں کلوزز میں اس لیے یوز کیا ہے, سٹریس دینے کے لیے استعمال کیا. تو ڈڈ کے بعد کون سی فارم لگاتے ہیں, میٹ. یہاں پہ بھی کیا ہوگا, رائٹ. تو یہ سٹریس دینے کے لیے استعمال کیا. جیسے یہاں پہ نہ تو اس نے اپنے تاثرات بدلے اور نہ ہی اس نے میرے چہرے سے اپنی نظر. اب ذرا دیکھیے گا جی, یہ تو تھا ہمارا اس کے ریلیٹڈ. اب ذرا انہی اسٹرکچر جو اس میں استعمال ہو گیا اس کے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ چھوٹی سی پریکٹس ہے. یو ہیو ٹو ڈو اٹ. کم آن جی. دا پرائم منسٹر کیا ہوگا, از ان لاہور فار 10 days. اب یہاں پہ جب فار 10 days ہو گیا تو وہاں پہ ہم کیا یوز کریں گے, از نہیں آئے گا, وہ ہیز بین ہو جائے گا. کیونکہ یہ اسٹیٹ آف بینگ جو ہے نا کب سے چل رہی ہے, پہلے سے چل رہی ہے. تو پھر ہم کیا یوز کریں گے, وہاں پہ پرفیکٹ ٹینس استعمال کریں گے. He enjoyed his life since childhood. تو since childhood آ گیا, یہ بھی یہ ایکشن کب کا ہے, پہلے کا ہے. تو پھر ٹینس وہ انڈیفینٹ میں نہیں لگائیں گے, وہ تب سے لے کے تب تک ہے, یعنی اس کا مطلب چائلڈ ہوڈ سے لے کے یہاں تک ہے. تو پھر یہ ٹینس جو ہے نا انڈیفینٹ نہیں رہے گا, وہ کیا ہوگا, اب اسپیسیفک ٹائم کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے تو پھر یہ پرفیکٹ ٹینس ہوگا. He had enjoyed his life since his childhood. اور یہ had been enjoying
بی ہو سکتا ہے, دونوں طرح سے لکھ سکتے ہیں اس کو. You would sooner. اب would sooner کے بعد ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ رن کا استعمال کرتے ہیں, جیسے ہم نے اوپر پڑھا. کیا ہوگا؟ ہیڈ بیٹر کے بعد کیا یوز کیا ہم نے؟ فرسٹ فارم استعمال کی, یعنی بیر انفینٹل لگایا. علی اینڈ اسلم بوتھ, اب میں نے بتایا تھا ناؤن کے کیس میں ہم نے بوتھ جو ہے وہ پہلے لگانا ہے. میٹ می آن دا وے. ہرٹ ہمسیلف نہیں ہوگا, ہی ہرٹ ہمسیلف ہو جائے گا. اور یعنی کہ یہ کیا ہے؟ یہ irregular verb ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. He did liked, یہ did اکثر غلطی کا سبب بنتا ہے کہ جب اسٹریس دینے کے لیے ڈیڈ پازیٹیو سینٹینس میں لگائیں, ویسے تو ہم ڈیڈ نیگیٹو اور انٹروگیٹو میں استعمال کرتے ہیں, لیکن اگر پازیٹیو سینٹینس میں اس کا استعمال کریں تو پھر ڈیڈ کے بعد ظاہر ہے ڈیڈ کے بعد ہمیشہ کون سی فارم لگانی ہے؟ ہم نے فرسٹ فارم لگانی. He did like his friends at his home. اور he neither did meet him nor, اب یہاں پہ اسٹرکچر ہے neither کے بعد did ہے, تو nor کے بعد بھی کیا آنا چاہیے؟ سیم اسٹرکچر آنا چاہیے. nor did he کام ہو جائے گا, یہ پیرلل اسٹرکچر بنے گا. جی now move to the next slide. وہ آگے سے پوچھتے ہیں have you looked, کہ آپ نے معائنہ کیا تھا. I try to, said the mother. ماں نے کہا, پہلی رپورٹنگ کلاس. ماں نے کہا I tried to, میں نے کوشش کی تھی. But I couldn't, لیکن میں دیکھ نہ سکی. پہلے آپ کا ماں نے کہا اور پھر آپ دونوں رپورٹڈ کلازز کو کیا کر دیں گے؟ اکٹھا کر دیں گے. یہ ماں محاورہ ترجمہ ہوگا. ماں نے کہا میں نے کوشش کی تھی لیکن دیکھ نہ سکی. At his happens, اتفاق سے, یہ کلاز ہے اتفاق سے. We had been having a number of cases. We had been having a number of cases diphtheria. ہمارے پاس a number of cases, بہت سارے مریض اب ڈپتیریا خناک کے آ رہے تھے. ان دا اسکول سے اتفاق سے ہمارے پاس, اب سبجیکٹ کے بعد کہاں پہ چلے جانا؟ لاسٹ میں. ان دا اسکول, اس اسکول میں سے. اب یہاں پہ اسکول کے ساتھ اور اٹیچ ہے to which this child went during that time, جس میں یہ بچی اس مہینے جایا کرتی تھی. کیا ہوگا؟ اتفاق سے ہمارے پاس اس اسکول سے جس میں یہ بچی the child went during that month, اس مہینے جایا کرتی تھی. اتفاق سے ہمارے پاس جس اسکول میں یہ بچی اس مہینے جایا کرتی تھی وہاں سے a number of cases of diphtheria, کافی سارے خناک کے مریض آ رہے تھے. وہاں سے کافی سارے خناک کے مریض آ رہے تھے. اتفاق سے ہمارے پاس جس اسکول میں یہ بچی اس مہینے جاتی تھی, ہم چونکہ یہ کیا ہوگا؟ روٹین ہے, پینٹ پاس کی روٹین ہے, اس مہینے جاتی تھی, وہاں سے خناک کے کافی سارے مریض آ رہے تھے. اور we were all quite apparently, اور ہم تمام بالکل اسی کے بارے میں, ظاہری طور پہ اسی کے بارے میں سوچ رہے تھے, یعنی خناک کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے. نہیں ابھی سوچ رہے تھے, بات نہیں کی تھی. We were all quite apparently, ہم تمام ظاہری طور پہ اسی کے بارے میں سوچ رہے تھے, یعنی خناک, بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں ہم, خناک کے بارے میں سوچ رہے تھے. though اگرچہ no one had yet spoken of anything, تاہم ابھی تک کسی نے اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی تھی. تاہم ابھی تک کسی نے اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی تھی. yet spoken of the thing, تاہم ابھی تک کسی نے اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی تھی. yet spoken of thing, yet جو ہے وہ پرفیکٹ ٹینس میں استعمال کرتے ہیں, اور یہ کیا ہوگا نیگیٹو سینس دیتا ہے. جیسے he has reached yet ہوگا, یا he has not reached yet ہوگا. he has not reached yet ہوگا کیونکہ یہ ابھی تک جو نا وہ الٹرنیٹو, نیگیٹو الٹرنیٹو کے لیے استعمال کرتے ہیں, ایڈورب استعمال کرتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے گا, جیسا کہ یہاں پہ ہیونگ ہے, یہاں پہ ہیونگ سے مراد رکھنا نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. یہ نان کنٹینیوس ورب ہوتے ہیں جو فیلنگ والے ورب ہوتے ہیں, پوزیشن والے ورب ہوتے ہیں. جیسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وی آر ہیونگ اے بگ ہاؤس, ہمارے پاس ایک بڑا سا گھر ہے, یہ غلط ہوگا.
we have a big house. تو یہ اگر ہم نے اس کا میننگ چینج کر دیا we are having a party, اس کا مطلب یہاں پہ پارٹی ہم ارینج کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اگر میننگ چینج ہو جائے تب بھی استعمال کر سکتے ہیں, یا پھر we have a کیا ہوگا because. مثلاً اسی طرح سے I am loving my kids. اب یہ ہوگا I love my kids, یہ نہیں ہوگا I am loving, نہیں ہوگا. تو یہ نان کنٹینیوس ورب کہلاتے ہیں. لیکن اگر اس کو ہم ایسے کر لیں loving my kids is delights me, اب یہاں پہ کیا ہوگا, اب loving my kids یہ ایز اے جیرنڈ استعمال کر لیا ایز اے سبجیکٹ, تو تب اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ نہیں کہ ایز اے کنٹینیوس ورب استعمال نہیں کرتے, یا تو میننگ چینج ہو جائے گا یا پھر اس کا اسٹرکچر چینج ہو جائے گا, تب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. تو کیا ہوگا, اس طرح سے ہم اس کا استعمال کریں گے. نو اس کے بعد دوسری بات جو ہم نے کی, کوائٹ اور کوائٹ. کوائٹ ایڈورب ہے آئی ٹی والا, آئی ٹی ای کوائٹ, اور کوائٹ جو ہے آئی ای ٹی والا کوائٹ جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے, وہ خاموش کے میننگ دیتا ہے. اب جو دیکھنا ہے, اب نیکسٹ جو ہے ہم نے نیکسٹ دیکھنا ہے. ویل آئی سیڈ سپوز وی ٹیک اے لک ایٹ دی تھروٹ فرسٹ. پہلے آپ نے رپورٹنگ کلاس آئی سیڈ, میں نے کہا اچھا سپوز وی ٹیک اے لک ایٹ دی تھروٹ فرسٹ, چلیں ہم کیا ہوگا, وی ٹیک اے لک ایٹ دی تھروٹ فرسٹ, ہم حلق کو ایک نظر, پہلے لاسٹ پہ ایٹ دی تھروٹ فرسٹ, پہلے حلق کو ایک نظر دیکھ لیتے. میں نے کہا اچھا چلیں ہم گلے کو یا حلق کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. آ لک, یہاں پہ لک ایز اے ناؤن ہے, یعنی ایک نظر. I smiled in my best professional manner. میں اسمائل مسکرانا, بیسٹ پروفیشنل مینر بہترین پیشہ ورانہ انداز. تو پہلے سبجیکٹ کا ترجمہ, پھر لاسٹ پہ مائی بیسٹ پروفیشنل مینر, اپنے بہترین پیشہ ورانہ انداز سے مسکرایا. And asking for the child first name, اور بچی کو پہلے نام سے پکارتے ہوئے, بچی کو پہلے نام سے بلاتے ہوئے. آسکنگ یہاں پہ کیا ہے, پریزنٹ پارٹیسپل ہے, بلاتے ہوئے. تو میں بچی کو پہلے نام سے بلاتے ہوئے میں نے کہا کم آن میتھلڈا. ابھی یہ آسکنگ فار دا چائلڈ فرسٹ نیم آئی سیڈ, تو یہ پریزنٹ پارٹیسپل کس کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے, آئی کے. تو یہ پارٹیسپل جو ہے نا اس کے ساتھ ہونا چاہیے جس کے میننگ میں اضافہ کرتا ہے. اور بچی کو اس کے پہلے نام سے بلاتے ہوئے میں نے کہا آؤ میتھلڈا اوپن یور ماؤتھ وائڈ, اوپن یور ماؤتھ, اپنا منہ کھولو, اپنا منہ کھولو, اینڈ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ یور تھروٹ, اور چلو ہم آپ کے گلے کو دیکھ لیتے ہیں, یا اپنے گلے کو دیکھنے دو. لیٹس, چلو دیکھتے ہیں, ٹیک اے لک آپ کے گلے کو, ایٹ یور تھروٹ آپ کے گلے کو ایک نظر. تو چلو ہم آپ کے گلے کو ایک نظر دیکھتے ہیں. اب یہ فرسٹ نیم سے بلانا انفیکٹ جو ہے نا فرینکنس کی علامت ہوتی ہے ویسٹ میں, اور وہاں پہ کیا ہوگا, وہ فرینکنس کے لیے وہ یوز کرتے ہیں پہلے نام سے, ورنہ وہ سیکنڈ نیم سے بلاتے ہیں یا فیملی نیم سے بلاتے ہیں. سپوز کسی کا نام کیا ہوگا, سدرا نذیر ہے, تو یہ وہ ایسے ایک بہن کا نام سدرا نذیر ہے, اسی طرح سے تنزیلہ نذیر ہے, عرفان نذیر ہے. تو اگر اس طرح سے نذیر فیملی, یہ اس کا فیملی نیم, اور اس سبھی کو کیا بلائیں گے, مسٹر نذیر, مس نذیر, مسز نذیر. یعنی وہ جو نا وہ پہلے نام نہیں بلائیں گے, اور کسی کو اگر وہ بلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ فرینکنس ہے اس کے درمیان, تو یہ فرینکنس کو شو کرتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مسٹر ٹرمپ, ڈونلڈ جو ہے نا وہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے مختلف جو ہے آپ وہ دیکھتے ہیں اس کی ایگزامپل. جی نتھنگ ڈوئنگ, اسے کچھ فرق نہیں پڑا یا اس نے کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. اب دیکھیے گا یہاں پہ اوپر جو ہے ہم نے پڑھا there is a large number of students. اب there جو ہے وہ large number of students کو انڈیکیٹ کر رہا ہے.
تو جب بہت ساروں کو انڈیکیٹ کرے تو پھر ہم از استعمال نہیں کرتے بلکہ کیا لگاتے ہیں آر استعمال کریں گے. اب ہیوج ماؤنٹین, اب یہاں پہ دیر جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہیوج ماؤنٹین, تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ پھر کیا آ جائے گا واز. تو یہ دیر کی ایگریمنٹ میں ورب ایگریمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں وہ کیا ہوگا, دیر کے ساتھ ہم سنگل بھی یوز کرتے ہیں اور پلورل بھی استعمال کرتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ دیر کس نون کو انڈیکیٹ کر رہا ہے, کیونکہ دیر جو ہے نا ہمیشہ کیا کر رہا ہوتا ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. He was loving her his father more than his mother. اب یہاں پہ was loving نہیں ہوگا, he loves his father ہوگا, کیونکہ کیا ہوگا وہ یہاں پہ نان کنٹینیوس ورب loving, تو he loves his father ہوگا. He is hating his enemy نہیں ہوگا, he hates his enemy ہوگا. یہ نان کنٹینیوس ورب ہیں جن کو ہم نے استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے نیکسٹ جو ہے کیا ہوگا کوشچنس ہیں. لیٹس سی. فیور فار 3 days, یہ کس کو بخار تھا, کیا ہوگا the girl, یہ the child. فیور فار 3 days کیا ہوگا, had, اب پاسٹ میں سوال پوچھا ہے, had she fever for 3 days, had she had fever for 3 days, تو she had fever for 3 days. کیونکہ سمپل had استعمال کریں گے تو یہ کون سا ٹینس ہوگا, پاسٹ ٹینس. مثلا کیا ہوگا اگر ہم ایسے لگاتے ہیں she had fever, تو اس کا مطلب یہ کون سا ٹینس ہے, پاسٹ ٹینس ہے. for 3 days نہیں لگا سکتے, اس کے ساتھ ہمیں کیا لگانا پڑے گا, پھر پرفیکٹ ٹینس لگانا پڑے گا, she had, کیونکہ یہ اسٹیٹ آف بینگ جو ہے نا وہ سمپل پاسٹ میں کسی کے پاس فرض کرو کیا ہوگا مکان ہے, اس کے پاس جو ہے نا وہ کیا تھا, ایک کار تھی, تو she had a car, یہ سمپل پاسٹ. اب چونکہ جب سنس فار آ جائے تو پھر ٹینس کون سا بن جاتا ہے, پرفیکٹ ٹینس بن جاتا ہے. تو وہاں پہ ہم نے کیا یوز کرنا ہے, وہاں پہ ہم یوز کریں گے پرفیکٹ ٹینس جہاں پہ سنس فار آ جائے. تو سب سمپل ہوگا تو پھر سیکنڈ فارم لگائیں گے. اس کے بعد ہے جی سفرنگ فرام ڈپتھیریا. سفر پہ سوال کریں گے کون سفر کر رہا تھا, تو شی, پہلی دفعہ دا گرل لگا دی, وہ سفرنگ فرام ڈپتھیریا. اب فلش پہ سوال کریں کون فلش تھا, اب انفارمیشن ہے تو واز پر لگائیں گے, تو کیا ہوگا, ہر فیس واز فلشڈ ہوگا. اور بریدنگ ریپڈلی کون کر رہا تھا, شی واز بریدنگ ریپڈلی. اب دیکھیں واز میڈ پیسے وائس ہے, ٹو رن. ہیڈ بٹ بیٹر لک ہے. نیڈ یہ ٹو اسٹارٹ ہے. نیڈ ناٹ ہو تو پھر بیر انفینیٹو لگانا. ڈونٹ نیڈ ٹو وری. وڈ رادر کے بعد بیر انفینیٹو. کیا ہوگا, بیڈ پروٹیکٹ, بیڈ کے بعد بیر انفینیٹو. اسٹاپ میکنگ. ریفیوزڈ ٹو لینڈ, انفینیٹو یوز کرتے ہیں. لیٹ کے بعد بیر انفینیٹو, لیٹ دیم ٹرائی. انجوائے کے بعد ہم جیرنڈ استعمال کرتے ہیں. اور ڈیئرڈ ناٹ ہو تو پھر ہم یوز کرتے ہیں بیر انفینیٹو, ورنہ ہم کیا یوز کریں گے, انفینیٹو لگائیں گے. نو ون ڈیئر ٹو ٹاک ڈیورنگ ہر لیسن. دیٹ was the grammatical structures related to the previous paragraph we read. Let's see, move the find out the more things in this regard. کیا ہوگا جی نیکسٹ والا, I have arranged. اب arranged ہے تو وہاں پہ کیا یوز کریں گے ہم, arrange کے بعد کیا لگایا, playing. علی میڈ عائشہ, میڈ آ گیا, تو میڈ کے بعد ہم بیر انفینیٹو استعمال کرنا. Have you finished, finish کے بعد کیا یوز کرنا, جیرنڈ استعمال. I am having a book, یہ کیا ہو جائے گا, I have a book جو میں نے نان کنٹینیوس ورب بتایا. We are having a party, یہ صحیح ہے کیونکہ یہاں پہ پارٹی ارینج کرنا. He is looking tired, he looks tired. اور he is looking at the door یہاں پہ صحیح ہے. She is missing her friend, یہ غلط ہے, she misses her friend. اور she is missing her TV program, یہاں پہ miss سے مراد
یہاں پہ میننگ چینج ہو جائے گا. یہاں پہ اس کو کیا کرنا ریممبر کرنے کے میننگ میں ہے, یہ ایکشن کے میننگ میں ہے. دا کافی از اسمیلنگ نہیں ہوگا, اسمیلس گڈ ہوگا. اور کیا ہوگا آئی ایم اسمیلنگ دا فلاور, یہاں پہ ایکشن ہے, پھر یہ ہو سکتا ہے. اس طرح سے آئی ایم لونگ ہر فرینڈ, یہ غلط ہے, آئی لو ہر فرینڈ. اور لونگ ایوری ون, یہ ایز اے جرنڈ آگے یہ ہو سکتا ہے. دا کوورڈ از فیئرنگ ایٹ نائٹ, دا کوورڈ فیئرس ایٹ نائٹ. اور فیئرنگ کین بی فیٹل, یہ ایز اے سبجیکٹ ہے. سور کا میں نے پہلے بتا دیا. کیا ہوگا, سور کا مطلب خراب, اور سور کا مطلب جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, پھٹا. اور سور کا مطلب کیا ہوگا, اوپر اٹھنا, اوپر جانا, بلند ہونا, اس کے لیے یوز کرتے ہیں. اسی طرح سے نیکسٹ جو ہے سو اور سچ کا استعمال کرتے ہیں. سچ دیٹ اور سچ ہے. سچ دیٹ ہم نان کنسٹرکشن کے لیے یوز کرتے ہیں جب, اور سچ ایز ہم ایگزامپل دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. سچ اے بیڈ ایکسپیرئنس, اور اس کے بعد کیا لگا, دیٹ کی کنسٹرکشن استعمال کی, یعنی اس کے بعد دیٹ کلوز کی کنسٹرکشن ہوتی ہے. It shocked everybody. Was such that his parents were ashamed. اب his rudeness was such that his parents were ashamed. اب یہاں پہ کیا ہوگا, وہ یہاں پہ سچ کون ہے, rudeness ہے. ایسے بھی لکھ سکتے ہیں he had such rudeness that, ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے, یا his rudeness was such, دونوں طرح سے. یعنی اب سچ کس کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے, ایز ایڈجیکٹو استعمال ہو رہا ہے. He is such a good player that he is admired by everyone. اور اس کے ساتھ جب ایز لگاتے ہیں تو پھر ایگزامپل کے لگاتے ہیں. Fruits such as mangoes and grapes are rich in nutrients. Music instruments such as piano and guitar. Fatty foods such as fries and hamburgers. تو یہ سچ کے ساتھ کیا یوز کیا, ایز کا استعمال کیا. اگلا سوال ہے ہمارا, that is a question from the previous text we read. Did the expression of the girl change when the doctor said, when the mother بلکہ said کہا تھا, ڈاکٹر کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے, ویسے مدر نے کہا تھا کہ وہ اس کا رویہ تبدیل ہوا. اگر ڈاکٹر آگے تو ڈاکٹر نے کہہ دینا ہے, اگر مدر آئے جو کئی دفعہ یہ سوال میں جو ہے نا وہ ویسے یہ ہے, مدر نے کہا تھا, مزید کہا تھا کہ does your throat hurt, اور اس سے پہلے ڈاکٹر نے بھی کہا. تو اس کا مطلب یہ دونوں کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے, اسی حساب سے کیا ہوگا کر دیں گے. اب اسی کلوز سینٹینس سے آپ باقی حصہ لیں تو سینٹینس کیسے بنے گا, when the doctor said, یہ انورٹڈ کاما میں آ جائے گا. اب اس کے بعد جب when والی کلوز سے سینٹینس شروع کر رہے ہیں تو کاما لگا دیں. چینج ہر ایکسپریشن, اب چینج پہ سوال کریں, کون چینج کر رہے ہیں, تو the girl, پہلی دفعہ ذکر کریں تو گرل, اگلی دفعہ شی لگا دیں. چینج کیا کہ نہیں کیا, she didn't change her expression. remain stubborn and indifferent, remain کون رہی, وہی رہنے والا موجود ہے تو ایکٹیو وائس ہوگا, was were استعمال نہیں کرے گی. she remained stubborn and indifferent. جی, look at him with her cold steady eyes, کس نے دیکھا, she looked at him. اس نے موو نہیں کی, she didn't move her eyes. اور چاہتی تھی وہ شو کرنا النس ڈاکٹر کو, نہیں, تو کیا ہوگا, she didn't want to show illness. تو اس طرح سے جب سبجیکٹ موجود ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھیں, آپ دیکھ رہے ہیں was were استعمال نہیں کریں گے. was were تب استعمال کرتے ہیں یا سینٹینس پیسو ہوگا یا پھر اس کا انفارمیشن بیسڈ سینٹینس ہوگا. Now see the next slide. ڈاکٹر نے اس کو پہلے نام سے کیوں بلایا, دیکھیں پہلا کیا ہوگا, آپ کا جو مین ورب ہے call the girl by her first name. یہاں پہ کال نیم جو اگر لگائیں گے تو یہ گالی بن جائے گا, اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کی جگہ پہ ایڈریس لگا لیں تاکہ کنفیوژن نہ ہو پڑھنے والے کو یا آپ کو لکھتے ہوئے پرابلم نہ ہو, کیونکہ اگر کال نیمز کہیں گے تو یہ گالی دینا ہوتا ہے.
That is idiomatic phrase. Address पे सवाल करना है, किसने एड्रेस किया? जाहिर है डॉक्टर या द डॉक्टर. Addressed her with compassion and kindness. Want to get her favor. कौन चाहता था फेवर? वही, यानी बच्चे को प्यार से उसकी फेवर लेना चाहता था, उसको प्यार से बुला के Matilda, open your mouth. तो he wanted to get her favor and cooperation to examine her. और इसीलिए क्या किया उसने? शो कौन कर रहा है? वही कर रहा है. He showed friendly attitude by it. और क्या होगा? कस्टम है वेस्ट में टू कॉल शो फ्रैंकनेस के लिए. तो कस्टम आज भी मौजूद है, तो इट इज अ कस्टम, ये यूनिवर्सल ट्रूथ, ये वेल क्लेम्ड फैक्ट हो जाएगा. तो वहां पे हम ऐसे करेंगे. अगला जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो शुड के बाद क्या लगाते हैं? काइंड, मस्ट एबल, शुड राइट, डजंट सिंपल, सीम्ड वरीड. इस तरह से हम यूज कर लेते हैं. याद रखिएगा, जब ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तो एडजेक्टिव इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके दरमियान हमें टू बी वर्ब लगाना पड़ेगा. शुड बी काइंड, मस्ट बी एबल, शुड बी राइट, डजंट रिमेन सिंपल, ये डजंट सीम सिंपल, यानी सिंपल एडजेक्टिव है, डज नॉट के साथ नहीं लग सकता. जाहिर इसके साथ हमें जब एडजेक्टिव लगाना होता है तो उसके पहले हम अगर वर्ब लगाना हो तो फिर टू बी वर्ब लगाएंगे. जिस तरह से सीम्ड वरीड होगा, वरी नहीं होगा, ये सीम टू वरी होगा. यानी एज एडजेक्टिव लगाएंगे तो वरीड होगा, एज अ वर्ब लगाएंगे तो फिर इन्फिनेटिव लगाते सीम के बाद. वी वर सैड होगा क्योंकि यहाँ पे टू बी वर्ब है, तो इसके बाद हमने नाउन नहीं लगाते बल्कि एडजेक्टिव लगाते. उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ. कम ऑन आई क्वैक्स, मैंने प्यार से कहा. आओ, जस्ट ओपन योर माउथ वाइड. ये क्वैक्स किसी को बच्चे को पुचकारते हुए कहते हैं, आओ मेरे बेटा, आओ मेरे बेटा, आओ मेरा पुत्र. तो दैट इज क्वैक्स. क्वैक्स से मतलब कैजुअल करना, किसी को क्या करना, माइल करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते. मैंने प्यार से कहा, आओ, सिर्फ अपना मुंह बड़ा खोलो. लेट मी टेक अ लुक, सिर्फ अपना मुंह बड़ा खोलो, एक क्लॉज. लेट मी टेक अ लुक, और मुझे एक नजर देखने दो. लुक आई सेड ओपनिंग बोथ हैंड वाइड्स. मैंने क्या होगा? दोनों हाथों को खोलते हुए कहा. मैंने दोनों हाथों को खोलते हुए कहा. लुक देखो, आई हैवंट एनीथिंग इन माई हैंड्स. क्या होगा? मेरे हाथ में क्या होगा? इन माई हैंड्स, मेरे हाथों में कोई भी चीज नहीं, मेरे हाथों में कोई भी चीज नहीं. जस्ट ओपन अप, सिर्फ मुंह खोलो. एंड लेट मी सी, और मुझे देखने दो. सिर्फ मुंह खोलो और मुझे देखने दो. सच अ नाइस मैन, पुट इन द मदर. माँ बीच में बोल पड़ी, पहले रिपोर्टिंग क्लास आ गई, क्या होगा? फिर आगे आएंगे. सच अ नाइस मैन, इस कदर मुहज्जब आदमी, इस कदर नफीस आदमी. सच अ नाइस मैन. देखिएगा सच किसके साथ इस्तेमाल हो रहा है? नाउन के साथ हो रहा है, मैन के साथ हो रहा है. इस कदर नफीस आदमी. लुक हाउ काइंड ही इज टू यू. देखो वो तुम पर कितना मेहरबान है. काइंड ही इज टू यू, देखो वो तुम पर कितना मेहरबान है. कम ऑन, आओ, डू व्हाट ही टेल यू टू डू. वही करो जो तुम्हें करने को कहता है, वही करो वो तुम्हें करने को कहता है. ही वॉन्ट हर्ट यू, वो तुम्हें तकलीफ नहीं देगा. ही वॉन्ट हर्ट यू, वो तुम्हें तकलीफ नहीं देगा. ही वॉन्ट हर्ट यू. यहाँ पे भी वो क्या होगा? हर्ट जो है एज अ वॉन्ट किसकी कंट्रैक्शन? हर्ट जो तकलीफ देना. वॉन्ट किसकी कंट्रैक्शन है? विल नॉट और शिल नॉट. एट दैट आई ग्राउंड माई टीथ इन डिस्गस्ट. एट दैट, शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जुमा कर दो. आई सब्जेक्ट, मैंने, इन डिस्गस्ट गुस्से के साथ, वापस आएंगे. माई टीथ, अपने दांत, क्या होगा? ग्राउंड, ग्राइंड की सेकंड फॉर्म पीसे, जैसे गुस्से से आप दांत पीसते हैं. तो इस पर मैंने गुस्से के साथ अपने दांत पीसे. इफ ओनली दे वुडंट यूज द वर्ड हर्ट, अगर वो महज तकलीफ का लफ्ज इस्तेमाल ना करते, वो दे, क्या होगा? वर्ड हर्ट
کیا اگر وہ محض تکلیف کا لفظ استعمال نہ کرتے. ورب کا ترجمہ ہمیشہ ہم کہاں پہ یوز کرتے ہیں؟ لاسٹ پہ کرتے ہیں. اگر وہ محض اب تکلیف کا لفظ استعمال نہ کرتے تو آئی مائٹ بی، شاید، مائٹ کا استعمال کرتے ہیں شاید کے لیے. ٹو گیٹ سم ویئر، کسی نتیجے پہ پہنچنے کے قابل ہو جاتا. میں شاید کسی نتیجے پہ پہنچنے کے قابل ہو جاتا. اگر وہ محض تکلیف کا لفظ استعمال نہ کرتے تو میں کسی نتیجے پہ پہنچنے کے قابل ہو جاتا. if فلی کلوز میں پاسٹ ٹینس کیا ہوگا، اور کیا ہوگا مین کلوز میں آپ کا وہ بھی پاسٹ ہوگا. بٹ آئی ڈیڈنٹ allow myself to be hurried، لیکن میں نے کیا ہوگا allow myself to be hurried and disturbed. اب لاسٹ پہ چلے جائیں. hurried کا مطلب جلدی کرنا اور ڈسٹرب پریشان ہونا. لیکن میں نے خود کو نہ جلدی کرنے دی اور نہ پریشان ہونے دی. لیکن میں نے نہ خود کو جلدی کرنے دی اور نہ پریشان ہونے دی. الاؤ کس کو کر رہا ہے؟ ہم سیلف کو کر رہا ہے. تو جب ہم سیلف کو کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کیا آ گیا؟ ریفلیکسو پرناؤن. جب آبجیکٹ نہیں ہو تو ہم آبجیکٹ کی جگہ پہ کیا یوز کرتے ہیں؟ الاؤ کس کو کیا؟ اپنے آپ کو کیا. الاؤ مائی سیلف ٹو بی ہیریڈ اور ڈسٹرب. میں نے خود کو نہ جلدی کرنے دیا نہ پریشان ہونے دیا. بٹ اسپیکنگ سلولی اینڈ کوائٹلی، لیکن آہستگی اور کیا ہوگا نرمی سے گفتگو کرتے ہوئے. کوائٹلی کا مطلب جو ہے وہ خاموشی سے ہوتا ہے، لیکن یہاں سے مراد کیا ہوگا؟ نرمی کے ساتھ. سلولی آہستگی سے، لیکن نرمی اور آہستگی سے گفتگو کرتے ہوئے. اب اسپیکنگ کس کے میں نے اضافہ کرا؟ آئے کے. تو یہ پارٹیسپل جو ہے نا وہ کوآرڈینیٹ کر رہا ہے. لیکن نرمی اور آہستگی سے گفتگو کرتے ہوئے اپروچ the child again. میں دوبارہ سے بچی کے قریب ہوا. دوبارہ سے بچی کے قریب ہوا. As I moved my chair a little nearer. جس لمحے جو ہی میں نے سبجیکٹ آ گیا اپنی کرسی کو تھوڑا اور قریب کیا. نیرر ہے کمپیریٹیولی، پہلے سے زیادہ قریب. جب پہلے سے قریب ہو تو کیا ہوگا؟ کمپیریٹیو ڈگری استعمال کریں گے. جو ہی میں نے اپنی کرسی کو تھوڑا اور قریب کیا. سڈنلی ود ون کیٹ لائک موومنٹ، اچانک سے بلی کی جیسی حرکت کے ساتھ. ون کیٹ لائک موومنٹ، اچانک بلی کی طرح حرکت کرتے ہوئے. بوتھ ہر ہینڈز کلاٹ، اس نے دونوں ہاتھوں کو پنجوں کی صورت. انسٹنکٹیولی، جان بوجھ کر. کیا ہوگا؟ امپلسولی، فوری طور پر. فار مائی آئیز، میری آنکھوں پہ جپٹی. کلاٹ کا مطلب پنجہ بنا کے جپٹنا ہوتا. جو ہی میں نے اپنی کرسی کو تھوڑا قریب کیا اچانک سے بلی کی طرح حرکت کرتے ہوئے. کیا ہوگا؟ دونوں ہاتھوں کے ساتھ. کیا ہوگا؟ جان بوجھ کر یا فوری طور پہ میری آنکھوں میں جپٹی. دونوں ہاتھوں کو پنجوں کی صورت میں جان بوجھ کر میری آنکھوں پہ جپٹی. جو ہی میں نے اپنی کرسی کو تھوڑا اور قریب کیا اچانک سے بلی کی طرح حرکت کرتے ہوئے یا بلی جیسی حرکت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو پنجوں کی صورت، اپنے دونوں ہاتھوں سے پنجوں کی صورت. انسٹنکٹیو فار مائی آئیز، میری آنکھوں پہ جپٹی. اینڈ شی آلموسٹ ریچ دیم ٹو، اور وہ تقریباً ان تک پہنچ بھی گئی تھی. اور وہ تقریباً ان تک پہنچ بھی گئی تھی. ریچ دیم ٹو. ان فیکٹ شی ناکڈ مائی گلاسز، یعنی آنکھوں تک پہنچ گئی تھی. ان فیکٹ، در حقیقت، شی ناکڈ مائی گلاسز، اس نے میرے چشموں کو گرا دیا. مائی گلاسز فلائنگ، اڑاتے ہوئے. اس نے میرے چشموں کو اڑاتے ہوئے گرا دیا. ناک کا مطلب ہٹ کرنا ہوتا ہے. اس نے میرے چشموں کو اڑاتے ہوئے گرا دیا. And they fell though unbroken، اور وہ اگرچہ ٹوٹے نہیں تھے، گر پڑے. several feet away، مجھ سے کئی فٹ دور. on the kitchen floor، باورچی خانے کے فرش پر. تو کیا ہوگا؟ اور وہ اب دوبارہ سے در حقیقت اس نے، پہلے سبجیکٹ آ گیا. در حقیقت اس نے میرے چشموں کو اڑاتے ہوئے ٹھوکر ماری. اور وہ اب کیا ہوگا؟ اگرچہ ٹوٹے نہیں تھے. اب لاسٹ پہ چلے جائیں. آن دا کچن فلور، کیا ہوگا؟ باورچی خانے کے فرش پر. فرام می، مجھ سے، کئی فٹ دور جا گرے. کیا ہوگا؟ فیل کا ہم ترجمہ کہاں کریں گے؟ لاسٹ پہ کریں گے. اور وہ اگرچہ ٹوٹے نہیں تھے. کیا ہوگا؟ مجھ سے یا باورچی خانے کے فرش پہ مجھ سے کئی فٹ دور کیا ہوگا؟ جا گرے.
both mother and father almost turn themselves inside out. क्या होगा? माँ बाप क्या होगा? टर्न इनसाइड आउट. टर्न इनसाइड का मतलब हैरान रह जाना, परेशान है. माँ बाप दोनों तकरीबन टर्न themselves inside out in embarrassment. embarrassment का मतलब होता है शर्मिंदगी, humiliation, shame, and apology और माजरत, regret, sorry, remorse. तो आप पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा किया, माँ बाप दोनों तकरीबन, फिर लास्ट पे चले गए, embarrassment and apology. क्या होगा? शर्मिंदगी और माजरत के साथ. शर्मिंदगी और माँ बाप दोनों शर्मिंदगी और माजरत के साथ क्या होगा? हक्का बक्का रहेगा. टर्न themselves inside out. ये जरा अंडरलाइन कर लेना है. टर्न them inside out, ये क्या होगा? ये आपको एंटी टेस्ट में आ सकता है सेंटेंस. इसमें प्रेपोजिशन की मिस्टेक हो सकती है, इनसाइड ऑफ, इनसाइड आउट, इनसाइड ऑन, इस तरह से. टर्न इनसाइड आउट तो हक्का बक्का रहेगा ना, इकट्ठे एक्सप्रेशन का मतलब है. माँ बाप दोनों शर्मिंदगी और माजरत के साथ तकरीबन हक्का बक्का रहेगा. यू बैड गर्ल सेड द मदर, टेकिंग हर. अब पहले रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा करना. सेड द मदर टेकिंग हर एंड शेकिंग हर बाय वन आर्म. अब चूंकि मदर के साथ दो आपके पार्टिसिपल लगे हुए हैं, टेकिंग हर एंड शेकिंग, क्या होगा? उसे पकड़कर एक बाजू से हिलाते हुए, उसे एक बाजू से पकड़कर हिलाते हुए. अब देखिए दोनों पार्टिसिपल हैं करते हुए, तो माँ ने उसे एक बाजू से पकड़कर झंझोड़ते हुए, बल्कि क्या कहेंगे इसको? क्या होगा? माँ ने उसे एक बाजू से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, तुम बदतमीज लड़की. लुक व्हाट यू हैव डन. देखो तुमने क्या कर दिया है, देखो तुमने क्या कर दिया. द नाइस मैन, इस कदर नफीस आदमी. अब यहाँ में देखिएगा नेक्स्ट जो है हमारे स्ट्रक्चर जो है जो इसके रिलेटेड है. लेट के बाद हमने क्या यूज किया? लेट मी वॉक होगा. आई हैव नॉट मेट सच अ नाइस मैन. सो नाइस मैन नहीं होगा. सो एडवर्ब होता है जो एडजेक्टिव या वर्ब के मीनिंग में जाता है. ही डिडंट अलाउ, क्या होगा? किसको अलाउ नहीं किया? क्या होगा? किसको अलाउ नहीं किया? जाहिर है हिमसेल्फ, या तो पर्सन लगाएंगे. फर्क ही डिडंट अलाउ मी टू गेट फास्टर, फिर ये सही है क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया. जब ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट ना आ जाए तो फिर हम उसका रिफ्लेक्सिव यूज करते हैं. आई वॉच लेस फिल्म दिस ईयर. एक तो ये याद रखना है कि दिस ईयर से हमें इंडिकेट हो रहा है कि इस साल की बात है, किसके साथ कंपैरिजन है? पिछले साल के साथ. तो ये कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे. लेकिन लेस भी कंपैरेटिव है, लिटिल लेस लीस्ट. फिल्मों के साथ हम लेस नहीं लगाते, ये काउंटेबल नाउन है, तो फ्यूर फिल्म्स आ जाएगी. ही नॉक्ड, क्या होगा? माय ग्लासेस अवे. तो ये क्या होगा? सही है. नॉक्ड अवे क्या होगा? वो इस्तेमाल करते प्रपोजिशन. लेट्स सी जी, नेक्स्ट मूव करते हैं. फॉर हेवन सेक, फॉर हेवन सेक, खुदा के लिए. आई ब्रोकन, मैं बीच में बोल पड़ा, मैं बीच में बोल पड़ा खुदा के लिए. डोंट कॉल मी अ नाइस मैन टू हर. सामने मुझे अच्छा आदमी मत कहो. पहले रिपोर्टिंग क्लास. खुदा के लिए मुझे उसके सामने अच्छा आदमी मत कहो. आई एम हेयर टू लुक एट हर थ्रोट. मैं यहाँ पे उसके गले का मुआयना करने. आई एम हेयर टू लुक एट हर थ्रोट. मैं उसके गले का मुआयना करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ. पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर कहाँ पे चले गए? लास्ट पे. एट द थ्रोट, गले को एक नजर देखने के लिए यहाँ मौजूद हूँ. ऑन द, जैसे इस इम्कान पे, इस इम्कान पे मैं उसके गले का मुआयना करने के लिए मौजूद हूँ. शी माइट हैव डिप्थेरिया, कि कहीं शायद उसे खन्नाक ना हो. माइट हैव का क्या पास्ट, क्या होगा? पास्ट में क्या होगा? हम यूज करते हैं माइट हैव. मॉडल ऑक्सिलरी के साथ जब हम हैव लगा दें तो वो क्या होगा? बल्कि माइट के साथ हैव है, थर्ड फॉर्म नहीं है, तो माइट के साथ हम पास्ट, माइट को पास्ट में इस्तेमाल करते हैं और हैव उसके साथ फर्स्ट फॉर्म है. तो शायद उसे खन्नाक ना हो, एंड पॉसिबली डाई ऑफ इट, और उससे मर ना जाए. किसी बीमारी से मरना डाई ऑफ होता है, जैसे ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक.
تو شاید اسے خناک نہ ہو اور یقیناً اس سے مر نہ جائے. But that's nothing to her. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. Look here, I said to the child. میں نے بچی سے کہا, ادھر دیکھو. Look here. We are going to look at your throat. ہم دیکھنے والے ہیں. We are going. جب کوئی کام ابھی کیا ہوگا کچھ دیر کے بعد کرنے والے ہوں تو اس کا ہم کیا ہوگا going to کا استعمال کرتے ہیں. ہم آپ کے گلے کا معائنہ کرنے والے ہیں. You are old enough to understand that. تم کیا ہوگا یہ سمجھنے کے لیے کافی بڑی ہو. What I am saying, جو میں کہہ رہا ہوں. You are old enough, تم کافی بڑی ہو. Enough کو ہم بعد میں استعمال کرتے ہیں. تم کافی to understand what I am saying, جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کے. تو کیا ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں اسے سمجھنے کے لیے تم کافی بڑی ہو. جو میں کہہ رہا ہوں تم اسے سمجھنے کے لیے کافی بڑی ہو. Will you open it by now yourself? کیا آپ اسے خود سے کھولو گی؟ کیا اسے آپ خود سے کھولو گی؟ اور shall we have to open it for you? یا ہمیں آپ کی خاطر سے کھلوانا پڑے گا. For you. یا ہمیں آپ کی خاطر سے کھلوانا پڑے گا. Not a move, کوئی حرکت نہیں. Even her expression hadn't changed. حتیٰ کہ اس کے چہرے کی رنگت یا اس کے چہرے کا تاثر بھی نہیں بدلا تھا. حتیٰ کہ اس کے چہرے کا تاثر بھی نہیں بدلا تھا. Her breaths, اس کی سانسیں بہرحال faster and faster, تیز سے تیز تر آ رہی تھی. اس کی سانسیں بہرحال تیز سے تیز تر آ رہی تھی. Then the battle began. اور پھر جو ہے وہ لڑائی شروع ہوگی یا کشمکش شروع ہوگی. پھر لڑائی شروع ہوگی یا کشمکش شروع ہوگی. I had to do it. مجھے یہ سب کرنا تھا. مجھے یہ سب کرنا تھا. I had to have a throat culture. throat culture گلے کا معائنہ. For our own protection, اس کی اپنی حفاظت کے لیے, سیفٹی کے لیے. مجھے اب لاسٹ پہ چلے جائیں گے. مجھے اس کی اپنی حفاظت کے لیے گلے کا معائنہ کرنا تھا. مجھے اس کی اپنی حفاظت کے لیے, واپس آئیں گے لاسٹ سے, مجھے اس کی اپنی حفاظت کے لیے گلے کا معائنہ کرنا تھا. بٹ فرسٹ آئی ٹولڈ دا پیرنٹس, لیکن پہلے میں نے والدین کو مطلع کر دیا that it was entirely up to them. یہ مکمل طور پہ ان پہ کیا ہوگا منحصر ہے. یہ مکمل طور پہ انہیں منحصر ہے یا یہ مکمل طور پہ ان کی ذمہ داری ہے. I explained the danger. میں نے خطرے کی وضاحت کر دی. میں نے خطرے کی وضاحت کر دی. But said, لیکن کہہ دیا that I would not insist on a throat examination. Insist on کا مطلب ہوتا ہے اسٹریس کرنا, زور دینا, کہ میں گلے کے معائنے پر اس وقت تک اصرار نہیں کروں. Insist on کے بعد زور دینا, اصرار کرنا, کہ میں کیا ہوگا throat examination, گلے کا معائنہ, انسپیکشن. Insist on کیا ہوگا گلے کے معائنے پر اس وقت تک اصرار نہیں کروں گا. As long as, جب تک کہ, شرط ہے, they would take the responsibility, جب تک کہ وہ خود ذمہ داری نہیں لے لیتے. میں نے ساتھ کہہ دیا کہ میں گلے کے معائنے پہ اس وقت تک اصرار نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود اس کی ذمہ داری نہیں لے لیتے. اب دیکھیے گا کیا ہوگا. انف اولڈ نہیں ہوگا, اولڈ انف ہوگا. انف کو ہم بعد میں استعمال کرتے ہیں ایڈجیکٹو کے. جب تھاٹ ہے تو شی مائٹ ہیو ہوگا, may نہیں ہوگا. شی bought a gift by کیا ہوگا خود خریدا تو by herself, یہ ریفلیکسو ہے. کیا ہوگا اب she bought a gift by her from the bazaar. تو یہ ایک اور بات یاد رکھنی ہے, یہ she herself bought ہو جائے گا کیونکہ یا تو گفٹ نہیں لگائیں گے یا پھر اگر she bought by herself لگا سکتے ہیں جب گفٹ نہ ہو. اگر گفٹ آ گیا تو پھر ہم نے emphatic pronoun کے طور پہ استعمال کریں گے. she herself bought a gift from the bazaar. she was going higher and higher, چونکہ comparatively پہلے سے اوپر ہے تو وہاں پہ comparative degree understood ہو جائے گی. insist him, insist کے ساتھ ہم preposition لگاتے ہیں on کا. جب on لگائیں گے تو یہاں پہ کیا آ جائے گا opening دا کیا ہوگا shop. I don't think that she didn't think, sorry, didn't think آ گیا تو اس کے بعد کیا یوز کریں گے, would کا استعمال کریں گے کیونکہ پاسٹ میں ہم نے will نہیں لگاتے. اس کے بعد ہے جی ہم نے کچھ ناؤنس ہیں جن کو ہم پلورل استعمال کرتے ہیں. These scissors are, my glasses ہے تو were, اس طرح سے belonging ہے تو their, your belongings. اس کے بعد outskirts ہے تو which have, اور یہ pair لگا دیں تو پھر ہم was استعمال کر سکتے ہیں. sitting on her father's lap, یہ ہم نے اس میں سے دیکھا. broke out, اچانک سے شروع ہو جانا ہوتا ہے. کیا ہوگا break in, بیچ میں بول پڑنا, break in.
इंटरफेयर कर देना. ब्रेक ऑफ होता है जब इसको खत्म कर देना, जैसे क्लास विल ब्रेक ऑफ. डाई फॉर यू, किसी की खातिर मारना, डाई फॉर यू. और डाइड ऑफ मलेरिया, बीमारी से मरना. इंसिस्ट ऑन फोकसिंग हो जाएगा. उसके बाद है अब जरा देखिएगा, रिब्यूक. किसने रिब्यूक किया? द मदर रिब्यूक्ड हर, बिकॉज उसने इंसल्ट की थी, पहले कर ली थी. शी हैड इंसल्टेड द डॉक्टर, शी हैड बिहेव्ड रूडली, she had attacked him and knocked away his glasses away. She didn't listen to him and she remained indifferent and insolent. I watched क्या होगा, fewer films. She is more comfortable than before क्योंकि comparative degree है. A few boys have got higher percentage क्योंकि comparative degree है, 10 के साथ आए. This year Pakistan economy is better. यहाँ पे दिस ईयर इंडिकेट कर रहा है कि पहले के साथ मुकाबला है. द हायर यू गो द कूलर इट इज. ये दो कंपैरेटिव डिग्री हम जब एक सेंटेंस में हो तो दोनों के साथ द लगाते हैं. द मोर यू रन द अर्लियर यू रीच. किसने थ्रेटन किया? द डॉक्टर थ्रेटन्ड हर, पास्ट में सेकंड फॉर्म लगा दी. टू यूज फोर्स टू हैव अ थ्रोट कल्चर, उसने उसे इंटीमेट किया, ही इंटीमेटेड हर दैट क्या करेगी, वो उसे भेज देगा हॉस्पिटल. क्या होगा? he would send her to hospital. माँ के साथ जो ना अगर आ जाए, माँ वैसे कुछ धमकी डॉक्टर लगाता है, कुछ माँ लगाती है, तो क्या होगा? क्या होगा? he would send her to the hospital. कौन था stubborn and unruly? She was stubborn and unruly. She resisted. resist कौन कर रहा है? she कर रही है, तो she resisted every attempt होगा. then क्या होगा? उसके बाद है हम देखेंगे अकाउंट क्या होगा, फॉर accused of, care about, concentrated on, prevented from, succeeded in और aimed at. तो देखिएगा हम जब preposition चेंज हो जाता है तो जाहिर है फिर उसी हिसाब से हमारी फॉर्म भी चेंज हो जाती है. बिहेवियर क्या था? द बिहेवियर ऑफ द गर्ल वॉज अग्रेसिव. कौन रिमेंड होगी? शी रिमेंड. किसने रिस्पॉन्ड नहीं किया? शी डिडंट रिस्पॉन्ड. किसने रेजिस्ट किया? शी रेजिस्टेड और शी नॉक्ड अवे हर ग्लासेस. उसके बाद है जी, that was all for today. If you have any question, you can ask at the WhatsApp group and comment box. Have a nice time. See you. Allah Hafiz.